قربانی کے وجوب کے لیے مسئلے پر ذرا بڑی توجہ دیجیے گا، کہیں ہم غفلت میں نہ رہیں۔ میں اسے ہر سال ذکر کرتا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ قربانی کرنے میں بعض لوگوں نے اپنے گھر کا خود ایک نظام وضع کر رکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، خود وضع کردہ نظام نہیں، شریعت کے موافق چلنا ضروری ہے۔ میں 8-10 افراد ہیں گھر کے، ہر سال بڑے آدمی کی طرف سے ایک قربانی کر دی، باپ ہے بڑا یا بڑا بھائی ہے، یا کبھی ایک سال باپ کی طرف سے، ایک سال ماں کی طرف سے، ایک سال خامد نے اپنی طرف سے، ایک سال بیوی کی طرف سے، یوں کر دیا۔ قربانی کے وجوب کو سمجھیے اور اس حساب سے قربانی کیجیے تاکہ ہم گناہ میں شریک نہ ہوں۔ قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا نصاب ہے، لیکن اس میں وقت کا کچھ فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ہوتا ہے سال بھر بندہ مالدار رہے، لیکن اس میں 10 ذو الحجہ نماز فجر کے بعد سے لے کر 12 ذو الحجہ نماز مغرب سے پہلے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اس وقت میں یہ جو وقت گزرے گا 10، 11، 12 اور ان کے درمیان میں جو 2 راتیں ہوں گی اور 12 کو مغرب سے پہلے پہلے، اس وقت کے دوران کوئی بندہ صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نصاب وہی زکوٰۃ والا 7.5 تولے چاندی سونا یا 52.5 تولے چاندی، اور 52.5 تولے چاندی آج میں نے زرگر سے اس کے قیمت کا پوچھا ہے تاکہ حساب میں کوئی غلطی نہ ہو۔ 1600 روپیہ تولے کی قیمت کے حساب سے، آج کے حساب سے 84,000 روپیہ، 80 اور 4 84,000۔ جو بندہ مرد یا عورت بالغ اتنے مال کا ان 3 دنوں میں مالک ہو، اس پر قربانی کرنی واجب ہے۔ اگر 10 افراد گھر کے الگ الگ اتنے نصاب کے مالک ہوں تو 10 قربانیاں کرنی ان پر واجب ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک کی طرف سے کر دیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھے 2 دن پہلے ہمارے ایک نمازی نے حساب پوچھا، وہ 4 افراد ہیں، مرد گھر کے اور 2 خواتین ہیں، اور مرد جو ہیں ان میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں اور عورتیں دونوں صاحب نصاب ہیں، تو ان دونوں عورتوں پر جو ہے وہ فرض ہے قربانی۔ ان کے پاس 9 تولے 10 تولے زیور ہے۔ اب جن پہ کے پاس زیور ہے وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر واجب ہے قربانیاں کریں۔ اور کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں 10 تولے زیور تو ہے، پیسے تو ہے نہیں، قربانی کیسے کریں؟ یہ 10 تولے زیور 13 لاکھ روپے کی قیمت کی چیز ہے، تھوڑا سا اس سے بیچیں یا جیسے بھی ہو قربانی کرنی اس پر واجب ہے، جس پر قربانی لازم ہے۔ لہذا 84,000 روپیہ نصاب ہے آج قربانی کا، تو اس حساب سے حساب کیجئے گا۔ گھر کے جتنے افراد عید کے 3 دنوں میں یا ان دنوں کے درمیانی 2 راتوں میں کسی ایک لمحے میں بھی اتنے مال کے مالک ہو جائیں، اتنوں پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ لہذا وجوب کی ادائیگی میں شریعت کا لحاظ کریں، اپنے مزاج کا نہیں کہ پچھلے سال خامند کی طرف سے دی تھی اس سال بیوی کی طرف سے دے دیں۔ دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر الگ الگ فرض ہے۔ آپ آج 2 لاکھ یا 10 لاکھ کا بھی قربانی کا جانور لینا چاہیں مل جاتا ہے، اور کوئی بندہ 15-20 ہزار حصہ ڈالنا چاہے تب بھی ڈال سکتا ہے۔ جتنی وسعت ہے اس طرح کا جانور قربان کر لیں اور اتنا حصہ شامل کریں، لیکن قربانی ہر اس بندے پر یا عورت پر واجب ہوگی جو قربانی کے ان 3 دنوں اور 2 راتوں میں صاحب نصاب ہوگا، جس کا مال سے حساب 84,000 روپیہ ہے۔ لہذا اس میں بھی پوری احتیاط کیجئے، یہ نہیں ہے کہ یہ دے دے بس ٹھیک ہے۔ اور بیٹیوں کے پاس ابھی ان کے نکاح نہیں ہوئے، پہلے سے زیور ہے، اگر وہ بالغ ہیں تو وہ زیور کی مالک ہیں، الگ سے ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شادی کے لیے رکھا ہے۔ زیور یاد رکھیے ہر حیثیت میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بیچنے کے لیے رکھا ہو، پہننے کے لیے رکھا ہو، سنبھالنے کے لیے رکھا ہو، بچوں کے لیے رکھا ہو، ہر لحاظ سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا قربانی کی ادائیگی میں اس کا بھی خیال رکھیں۔ کئی گھر والے ایسے ہیں کہ 7 لاکھ کی قربانی بھی کر لی لیکن 2 قربانیاں کیں، صاحب نصاب 3 تھے، اب تیسرا گناہگار رہ گیا۔ اور اگر آپ 3 قربانیاں 1 لاکھ کی بھی کرنے چاہیں تب بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا مسئلہ سمجھنے اور تقسیم مال کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جتنا جانور اچھا ہو، بلا ہو، مہنگا ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو، اتنا ثواب زیادہ ہے۔
لیکن شرائط پہ پورا اترتا ہو تو آپ سستا بھی لے لیں، تب بھی وہ قربانی پوری ہے، قربانی میں کمی نہیں ہے۔ اور قربانی میں بڑی نزاکت بھی ہے، خیال بھی کیجئے گا۔ ایک آدمی 4 لاکھ کی قربانی خریدتا ہے تو وہ 40 لاکھ والے کی قربانی کا یہ بھی مذاق نہ اڑے، یہ بلا اس کی قربانی دینی ہے۔ اگر قربانی کی شرائط اس میں پوری ہیں تو وہ جانور 20,000 کا بھی مل جائے تب بھی جائز ہے۔ لہٰذا اپنی وسعت کو دیکھیں، دوسروں کی باتوں پر نہ آئیں، اور جس پر قربانی واجب ہے ہر اس کی طرف سے قربانی ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا 4 آدمی کما رہے ہیں، ماں باپ ہیں بڑے، لیکن ماں باپ صاحب نصاب نہیں ہے کہ وہ کما نہیں رہے، اب بچے ہی ان کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، تو جس کے پاس نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہے، جس کے پاس نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں زائد قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی زندہ دوست کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، میاں بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے کریں، لیکن اپنی کرنی پہلے لازم ہے۔ پہلی قربانی اپنی طرف سے، اس سے زائد چاہے آپ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، امت کی طرف سے کریں، دوستوں کی طرف سے کریں، زندہ لوگوں کی طرف سے کریں، فوت شدہ کی طرف سے کریں، کر سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی کی ادائیگی کے بعد کسی نے ایک ہی قربانی کرنی ہے، وہ کہتا ہے یہ میں اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اپنا فریضہ پہلے ادا کرے، ہاں بیوی پر الگ واجب ہے تو جس پر واجب ہے وہ اس کی طرف سے کرے۔